سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اور اسٹرالوجر ہیں اور ذائچے کے حوالے سے بہت کچھ اچھا علم رکھتے ہیں، اور کافی باتیں وہ سٹارز ہیں سچی بھی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی سٹارز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ جی کہ بات کریں کہ جی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم کا وفد لاہور آیا، میاں صاحب سے ملاقات کی، کھابے شابے چلے، ملاقات ہوئی، اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں. اب یہ رابطے لنڈن سے سٹارٹ ہوئے ہیں یا شہباز شریف صاحب نے پاکستان آ کر کوئی گراؤنڈ رہ کر کوئی گراؤنڈ بنایا تھا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں علی صاحب سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ملاقاتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں ادھر. پہلی ملاقات جون سی ہے بڑی ہوئی ہے سندھ جون سا ہے کراچی، وہ زرداری صاحب کا ہے. ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. اب یہ ملاقاتیں کیا توڑ تک پہنچیں گی، یا سیاست ہے جو چینج بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست تو دھندا ہے، اور آپ کو پتہ دھندا کیا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان کی سیاست دنیا کی سیاست سے ایک علیحدہ سیاست ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں سیاست ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا چلن ہے، ہمارا ایک اپنا طور ہے. جو ہے نا، آپ بات جو الحاق کی کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل الحاق تو ہوتے رہتے ہیں. پی ڈی ایم واز ونس اپون اے ٹائم ہوا، اور ہم کہتے رہے کہ یہ ہے نہیں مگر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر آ گیا کہ کیا ہے. پی ڈی ایم بنی تو میرے خیال میں ان کا کچھ ایسا ہوا تھا کہ جی زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کا یہ شاید پلان تھا کہ جی نون لیگ جون سا ہے سندھ میں نہیں جائے گی اور کے پی میں نہیں جائے گی نون لیگ، تو وہاں سے فضل الرحمان صاحب اور یہاں سے زرداری صاحب. مگر اب جون سا ملاقاتیں شروع ہو گئیں. ہاں جی، اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھائی میرا علاقہ اور بھائی آپ کا علاقہ وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوگا. یہ سیاست کا ایسے ہی طریقہ ہے کہ بھئی یہ آپ نے یہاں نہیں جانا، آپ نے یہاں نہیں جانا. مگر اب یہ ہے کہ جو ہے نا الحاق، اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹیز کا، یہ جو پہلے رہے ہیں بی ڈی ایم والے، یہ چیزیں نہیں چلیں. انہیں جماعتوں نے دوبارہ الحاق کرنے جو پہلے نہیں چلیں، تو اب کیسے چلیں گی؟ وقتی فائدے ایک دوسرے سے لے کے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ الزام تراشی کا ایک بازار ہمیشہ ہی گرم رہا ہے. اور مجھے آنیسٹلی آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ جو لوگ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ ٹاک شوز پہ دیکھ لیں کس طریقے سے ایک عام آدمی کے لیول سے بھی نیچے جا کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. بدتمیزی کا طوفان گرم ہوتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ پاکستان کو کیسے کنٹرول کریں گے. پاکستان جو ہے وہ آج تک کس طرح سے چل رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. پاکستان کے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں جب پاکستان میں ہوتے ہیں. جب پاکستان میں جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو ان سے تو زبردست بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانیز ہیں. ٹھیک ہے، مگر ایک بات کی حقیقت ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے نا، وی آر دا بیسٹ نیشن آف دا ورلڈ. کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کچھ نہیں، ہمیں اپنے پہ یقین ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ الحاق جو ہوں گے نا ان کے، یہ مجھے نہیں چلتے ہوئے نظر آتے. مثال کے طور پہ ابھی کل یا پرسوں ملاقات ہوئی ہے پی ایم ایل این اور ایم کے ایم. ٹھیک ہے، ذائچے اگر میں ان کے دیکھتا ہوں تو دونوں جو ہیں وہ پولز اپارٹ ہیں، ایک نارتھ پول ایک ساؤتھ پول ہے. مگر یہ کہ درمیان میں ظاہر ہے سیاست جو وہ ضرورت ہے، نظریہ ضرورت کا کام کر رہی ہے. مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ کوئی لنڈن کی گیم لگ رہی؟ سینسٹیو حساس لوگ ہیں ایم کے ایم والے، ہمارے بڑے پیارے بہن بھائی ہیں. میں بہت سارے میرے عزیز رشتہ دار دوست جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے، ایم کے ایم سے رہا ہے. اب تو خیر وہ باہر چلے گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہے کہ سینسٹیو ہیں یہ لوگ بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی تھوڑی سی کوئی پرابلم ہوتی ہے جو سینسٹیوٹی کے دائرے میں چلی جاتی ہے، تو یہ لوگ اپنا رستہ علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ہارڈ کور پنجابی سٹائل. ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال اگر ہم علاقائی حساب سے بھی دیکھتے ہیں نا، مزاج جو ہیں ان میں ہم آہنگی ہوتی نظر نہیں آتی. ہاں ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ذائچہ یہ اس کی نفی کرتا ہے. یعنی کہ نون لیگ ایم کیو ایم سے ملاقات جو ہوئی ہے وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان دا لانگر رن تو نظر نہیں آتی جی. باقی آگے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والی پاک ذات ہے. اچھا، اس ملاقات کا کوئی زرداری صاحب کو علم تھا؟ زرداری صاحب
کو علم نہ ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ زرداری صاحب کو پالیٹکس اصل میں اگر کسی کو آتی ہے نا اس پاکستان میں، عمران خان کو چھوڑ دیں، اس کو سائڈ پہ رکھے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا ان کو تو پالیٹکس آتی نہیں ہے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ اب سوچ رہا ہے کہ اس بندے سے کیسے بچا جائے. تو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ تو پالیٹکس کے بادشاہ ہیں، تو ان کو نہ پتہ ہو یہ ممکن نہیں. اچھا سر، کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی آگے علاق ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کا جو مرکری ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. مرکری ذہانت کو ڈیل کرتا ہے. تو اگر کوئی الحاق ہوتا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو زرداری صاحب کی معاملہ فہمی جو ہے وہ رہتی ہے. مگر میں نا کنسرنڈ ہوں جو ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا ساری پارٹیز کی، وہ سارے 60+، 70+، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہے نا وہ مجھے آتے ہوئے خدا نخواستہ نظر آتے ہیں. تو اس طرف میرا خیال ہے توجہ زیادہ رکھنی چاہیے. سیاست تو ہوتی رہے گی، بادشاہی تو اللہ کی ہے، رہنا تو اسی نے. وہ آپ نے بتایا نہیں کہ علاق ہو، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زرداری صاحب ذہین آدمی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پہ شاید کچھ وہ کر لیں، کیونکہ مرکری کی پوزیشن ان کی اس وقت جو ہے وہ 3 اینگل سے میں چیک کر رہا ہوں، وہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اسٹریس بھی ان کے اوپر آ رہا ہے، ہیلتھ کے ایشوز بھی آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ کامیاب رہے. اچھا سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ وہ تو نہیں، راہو اور کیتو جو ہے نا وہ شیڈو پلانٹس، وہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں ایسے، اور پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے، دیکھنے میں کچھ ہیں. دیکھیں ہر بندے کو نا ایک اس وقت اپنا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ چاہیے جس کو بیانیہ کہا جاتا ہے. تو اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ہو از گوئنگ ٹو کاسٹ دا ووٹ ٹو پیپلز پارٹی اور ٹو PMLN. اگر یہ دونوں ہی کہیں گے جی ہم ایک ہی ہیں تو پھر بات کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے سیاست میں چیزیں دکھائی اور جاتی ہیں، ہوتی اور ہیں. یہی سیاست ہے. بیانات بھی شروع ہو گئے ہیں خیر ایک دوسرے کے خلاف. اچھا دوسرا سر، پی ٹی آئی اور استحکام پارٹی، کیا جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے؟ نہیں، ان کا اپنا راستہ جو ہے، ان کا پاتھ پہ جو ہے وہ ڈٹرمن ہو گیا ہوا، انہوں نے کیا کرنا ہے. اب تو وہ چیئرمین ہے ایک پارٹی کے، تو وہ میرا نہیں خیال. الحاق مجھے تو نہیں نظر آتا اس طرح کی کوئی چیز، کیونکہ پی ٹی آئی کا اگر ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو وہ شاید کوئی ایک آدھ کسی پارٹی سے وہ الحاق کرے اس طرح سے. اگر میں ذائچہ اس کا دیکھتا ہوں نا 25 اپریل 1996 اور پھر اس کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں استحکام پارٹی کا، وہ میچ ہی نہیں کرتا. دونوں آپس میں نہیں، بہت مشکل ہے جی، ناممکنات میں سے ہے. علیم خان نون لیگ کے ساتھ جائیں گے یا استحکام پارٹی کو کنٹینیو کریں گے؟ ہاں آپ یہ پوچھیں، استحکام پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جائے گی. ظاہر ہے علیم خان صاحب استحکام پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کا کولیبریشن جو ہے وہ ڈھکے چھپے انداز میں نون لیگ کے ساتھ ہے اور رہے گا. اچھا سر، MQM کی ملاقات ہوئی نون لیگ سے، ابھی زرداری صاحب کا تو پتہ نہیں، مگر آگے جا کر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیا ذائچہ بتائیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا، مگر سیاست ہے، زمینی کا کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ذائچے کے حساب سے پی ٹی آئی کے ساتھ MQM ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. جو کچھ اس کے اندر تو ایک زمینی ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ PMLN کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں ملائیں گے؟ ذائچہ بھی اس چیز کو، اس کی تائید کرتا ہے. یعنی جو MQM ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملے گی کبھی بھی، یا پی ٹی آئی MQM کے ساتھ کبھی بھی جو ہے الحاق نہیں کرے گی. اچھا لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ کی تھی تو آپ نے کہا تھا جی الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، اس ڈیٹ کو تو نہیں ہونے، اگر ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کی حکومت ہوگی. کیا جو یہ حکومت بنے گی اور وہ دیکھ بٹے گی تو بنے گی تو سب میں بٹے گی؟ یہی چیز تو لیڈ کرے گی اگلے الیکشنز کے لیے. ایک ایسا عجیب و غریب پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا ان الیکشنز کے بعد، جو اپریل سے آنورڈز کنڈیوسیو ٹائم پلانٹس کے حساب سے ہے. باقی محترم عدلیہ کا کہا سر آنکھوں کے اوپر ہے. تو وہ عجیب و غریب حالات جو ہیں they will compel the political circumstances that would prevail in Pakistan to have a new election, to hold a new election in 2025 2025 کے اینڈ کے قریب کہیں پھر آپ کو الیکشنز جو ہیں
नए होते हुए, या उनका माहौल बनता हुआ नज़र आएगा। 1.5 साल की हुकूमत जो आप बता रहे हैं, जैसे पीडीएम, अभी पीडीएम की भी हुकूमत जो 1.5 साल ही थी, और उसके बाद जो अब ये जो 1.5 साल की हुकूमत बनने जा रही है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा किसका है पीटीआई के अलावा जो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? जमात इस्लामी का जायचा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जायचा है उनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा बहुत अच्छा है। ये पार्टीज़ जो हैं ये लीड करती हुई आती नज़र, और एक मजहबी जमात है उसका जायचा बहुत अच्छा है। एक मजहबी जमात है, उसका जायचा बहुत अच्छा है। देखें जी, अब ये देख पकेगी और किस किस में बटेगी, किस किस को क्या मिलता है। डॉक्टर साहब से आज, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।